वेलकम बैक। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दिफाई ताउन और अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ सऊदी वली अहद से मुलाकात। दिफाई ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, सऊदी वली अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह और सऊदी जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी उमूर के सरबराह ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में इक़दामात तेज करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। MQM का हुकूमत छोड़ने का इंतबाह। वफाकी वजीर सऊदी अरब से मुतहर्रिक। एहसन इकबाल का MQM रहनुमाओं के साथ वीडियो लिंक पर इजलास। एक हफ्ते के दौरान फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। एहसन इकबाल ने मीटिंग के दौरान ही मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी। कहा फंड्स की फराहमी और तरक्याती कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। MQM परेशान न हो, कराची की तरक्की हमारा भी मिशन है। ज़राए का कहना है अमीनुल हक ने अमल दरामद न होने की सूरत में अपने ऑप्शन वफाकी वजीर को बताए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, इजहारुल हक और जावेद हनीफ भी मौजूद थे। पार्लियामेंट की राहदारी में बैरिस्टर गौहर अली और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मुसाफा और कह कहे। बैरिस्टर गौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर बोले, हम पहले ही कह चुके, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा कि आपकी मुलाकात हो गई है? सर ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की। आप लोग ये कह रहे हैं कि इवन कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है राह चलते, लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी? हर चीज पे होनी चाहिए। दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI हैं। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बंदूक उठाने वालों से बात नहीं होगी, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नए ऑपरेशन का शोशा कंफ्यूजन फैलाने के लिए छोड़ा गया। पुलिस ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 200 ग्राम आइस और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। मनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। अरमगान का वालिद कामरान गिरफ्तारी के बाद पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। पुलिस जराये के मुताबिक हिरासत में एहलकारों के साथ जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया। बेटे से मिलवाने के लिए चीख पुकार करके थाना सर पर उठा लिया। पुलिस को मुतजाद बयान देकर उलझाने की कोशिश भी कर रहा है। कामरान इससे पहले वकीलों और सहाफियों के साथ भी उलझता रहा है। गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो बयान में सहाफियों से अपने रवैये की माफी भी मांगी। कहा मीडिया सच दिखा रहा था, लेकिन मैं अपने बेटे को बचाने के लिए काम कर रहा था। इसलिए मतपति के पीछे भाग रहा था। इन सोसार में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे, वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने तरीके से देख रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने किसी भी मीडिया वाले की तज़ाज़ाई की हो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। एक बाप बन के सोचिएगा, मुझे तो अपना बेटा नजर आ रहा था, लेकिन आप लोग मीडिया वाले सच्चाई ला रहे थे, तो उसके लिए मुझे माफ कर दें यार। मैं इस पे देखिए, मैं 15 पे मैंने पहले दिन से बोला था कि मैं हेल्प करूंगा प्रोसिक्यूशन की, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। मेरा 15 का नंबर पे मैं कंप्लेंट्स कर रहा हूँ,
اور اتنی کمپلین کر چکا ہوں وہ مجھے 2 نمبر پرووائڈ کرتے ہیں. کل رات کو بھی یہاں پر ایک شخص آ گیا تھا جس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اچانک میرے کمرے میں 2 بندے آ گئے جس کے ہاتھ پہ یہاں پر ایک مشین گن کا ٹیٹو تھا. تو میں نے پھر سے سوال کیا, میں تھوڑا دماغ کھٹکا کہ ٹیٹو ہے, جس طرح بیٹھا تو اس کی ناف نظر آ رہی تھی یہاں سے. میں نے بولا یہ گھر میں کیسے آئے. اس کے بعد 3 بندے اچانک آئے گھر میں جس میں سے ایک بالکل ہی دہشت گرد ٹائپ کا لگ رہا تھا. تو وہاں سے میں نے ان کو مارتے مارتے باہر نکالا گھر سے اور 15 پہ کال کری. اس ہڑا اڑی میں وہ اپنا موبائل بھول گیا میرے گھر میں. وہ موبائل بھی ابھی میرے گھر میں پڑا ہوا ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے روزنامچہ پولیس والے بھول گئے تھے. وہ پورا روزنامچہ یہ کیا کرتے ہیں, روزنامچے میں پہلے انٹری کرتے ہیں, پہلے سے جو کرنا ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے, پری ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے. ویلکم بیک. بھارتی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, چیمپئنز ٹرافی سے منافع ہوا. چیئرمین پی سی بی کے ایڈوائزر عامر میر نے کہا چیمپئنز ٹرافی سے پاکستان نے $10 ملین کمائے. بھارتی میڈیا کا نقصان ہونے کا دعویٰ مسترد کرتے ہیں. میگا ایونٹ سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. چیئرمین محسن نقوی کے دور میں بورڈ کو ریکارڈ منافع ہوا ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی ٹیم کے لیے بڑی انعامی رقم کا اعلان کر دیا. بی سی سی آئی نے 58 کروڑ یعنی 1 ارب 88 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے کا انعام کا اعلان کیا ہے. رقم کھلاڑیوں, کوچنگ سٹاف, سپورٹ سٹاف اور سلیکشن کمیٹی اراکین کے درمیان تقسیم کی جائے گی. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز بچانے کا مشن. شاہین اور کیویز کل تیسرے T20 میں مد مقابل آئیں گے. قومی اسکواڈ نے ایڈن پارک آکلینڈ میں کوچوں کی زیر نگرانی پریکٹس کی. 5 میچ کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی برتری حاصل ہے. چھوٹی باؤنڈریاں ہیں, اب تو سکور کر لو. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں نیوزی لینڈ میں چھوٹی باؤنڈریز ہیں, اوپنرز اچھا سکور کریں گے تو جیت سکتے ہیں. سائم اور فخر کے آنے سے اچھی ٹیم بن جائے گی. اصل تیاری ایشیا اور ورلڈ کپ کی کر رہے ہیں. اگر آپ سائم اور فخر کو انکلوڈ کریں اچھی پراسپیکٹ ٹیم بنتی ہے. ینگ ضرور ہے لیکن موٹیو تو وہی ہے کہ سیریز جیتنی ہے. لوگوں نے اب دیکھیں T20 اپنی ٹیمیں علیحدہ کی ہیں. جو ینگسٹرز ہیں ان کا مقصد ہی یہ تھا ان ٹف کنڈیشنز میں جو پرفارم کرے گا وہ پھر لمبا جائے گا. پورے موٹیویٹڈ ہیں اور سیریز میں واپس آئیں گے. 1-2 چینجز کریں گے. ایشیا کپ اور کمنگ ورلڈ کپ اصل میں تو آپ اسی کی تیاری کر. آل کراچی رمضان فٹ بال فیسٹا سیزن 1 میں ایکشن سے بھرپور مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے. شائقین کی بڑی تعداد میچ کے اختتام تک کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب. رمضان اور لیاری کا ککری فٹ بال گراؤنڈ شہر قائد کی بہترین ٹیموں کے درمیان فٹ بال فیس سیزن 1 کا انعقاد. ہزاروں کی تعداد میں فٹ بالرز کی شرکت نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے. 16 ٹیموں کے مابین ناک آؤٹ مقابلوں کا سلسلہ برقرار. شہری سے قبل تک ایکشن ہی ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے. جتنے بھی اسپورٹس ہے کہ ان کو ہون کیا جائے تاکہ یہ بچوں کے روزگار اور ان کو مواقع ملے. روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 7 سے 8 ہزار 10 ہزار لوگ اس گراؤنڈ میں آتے ہیں اور میچ دیکھتے ہیں. آخری وقت تک جب تک کہ میچ کا رزلٹ نہیں ہوتا اس وقت تک پبلک اٹھتی نہیں ہے. ان کا جسچر, ان کا جذبہ انبلیویبل ہے. یہ لوگ دیوانگی کی حد تک فٹ بال کو پسند کرتے ہیں. ککری گراؤنڈ میں ماہ رمضان فیس ٹورنامنٹ کا فائنل 30 مارچ کو شیڈول ہے. کراچی کے ککری گراؤنڈ میں رمضان فیس فیسٹیول ٹورنامنٹ جاری ہے. فٹ بال کے شائقین اس ٹورنامنٹ کو جوش و خروش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. گورنر ہاؤس لاہور میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر. گورنر پنجاب نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیا. سیلفیاں بھی بنوائیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا یہ مہمان بچے وزیروں اور مشیروں سے بڑھ کر ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کا عطیہ دیں. اور پھپھو بہت محبت والا رشتہ ہے لیکن کہیں کہیں اس سے منفی باتیں بھی جڑ جاتی ہیں. چنیوٹ میں درجنوں بچوں کی پھپھی ہر سال بھتیجے بھتیجیوں کی شاندار روزہ کشائی کراتی ہیں. ان خاتون سے ملا رہے ہیں ہمارے نمائندے امیر عمر چمن. ہماری روزہ کشائی کرانے والی پھپھو ہزاروں میں ایک. لوگوں کی پھپھو تو بہت لڑاکی ہوتی ہے, ہماری پھپھو تو بہت اچھی.
ویسے تو پھپھو کا ذکر آتے ہی دماغ میں چپل، ڈانٹ اور تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں جیسے جملے آ جاتے ہیں، لیکن چنیوٹ میں ایک ایسی مشہور زمانہ افطار والی پھپھو بھی ہے جو روزہ کشائی کے لیے ایسا اہتمام کرتی ہے کہ بچے تو کیا بڑے بھی لائن میں لگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بڑی اچھی ہے، میں روزہ رکھتا، آج میرا روزہ تھا، پھوپھو نے میری روزہ کشائی کی اور میں نے سموسے بہت مزے سے کھائی، فروٹ چاٹ کھائے، کریم چاٹ کھائی ہے، رول کھائے، سموسیاں کھائی۔ افطاری میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ پھپھو صرف ڈانٹنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اگر چاہیں تو نیکی کے کاموں میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں۔ میں بچوں کی افطاری کرواؤں تاکہ بھتیجیاں اور بھتیجے جو ہیں خوش ہو جائیں، تاکہ پھپھو کو یاد رکھیں اور گھر جا کے اپنی امیوں کو بھی بتائیں کہ پھپھو بہت اچھی ہوتی ہیں، پھپھو بری نہیں ہوتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پھپھو رشتے تلوانے میں ماہر ہیں تو چنیوٹ کی اس ایونٹ مینیجر پھپھو سے لازمی ملیں، کیونکہ کچھ پھپھیاں محبتیں بانٹتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ایئر ون نیوز، چنیوٹ۔ کراچی میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے صحافی فرحان ملک کو گرفتار کر لیا۔ فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ ایف آئی اے کچھ دنوں سے فرحان ملک اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے خلاف تحقیقات کر رہی تھی۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کے کیفے میں لڑکی کو ہراساں کرنے سے روکنے پر امیرزادے نے فائرنگ کر دی۔ کیفے کے عملے پر فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ زخمی، واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد کھوکھر سے۔ احمد، کیا معاملہ ہے یہ؟ علاقہ جوہر ٹاؤن ہے جہاں پر یہ چائے کیفے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور یہاں پر فائرنگ سے کچھ لوگ یہاں پر آرڈر دینے کے لیے آئے، انہوں نے چائے پینے کے حوالے سے، تو وہاں پر جو موجود مینیجر تھا اس نے ان سے آرڈر لیا، تو ایف آئی آر متن کے مطابق انہوں نے باقاعدہ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اور پھر جو بدتمیزی کے بعد جو ہے ان جو وہاں پر لوگ آئے تھے ان کی جانب سے کیفے کے عملے پر فائرنگ کر دی گئی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی یہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور جس سے گولی لگنے سے جو کیفے کا سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بھی زخمی ہو گیا۔ اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، اور مقدمہ متن کے مطابق جو ہے وہ دونوں ملزمان کالے رنگ کے ویگو ڈالے پر آئے تھے اور کالے شیشے لگے ہوئے تھے اس پہ، اور اس حوالے سے جو بندہ زخمی ہوا ہے اس کی حالت بھی باقاعدہ طور پہ تفتیشناک بتائی جا رہی ہے۔ لاہور کا علاقہ یہ جوہر ٹاؤن ہے جہاں پر کیفے میں یہ جھگڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد فائرنگ بھی کر دی گئی۔ بہت شکریہ احمد کھوکھر۔ سال نو اور بہار کا ایک ساتھ استقبال، سرچ انجن گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل تبدیل کر لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔